حضرات محترم، میں اب آج کے مہمان گرامی محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے محبت کرنے والے اسلام اور دین کے لیے جذبے اور عمل کی قوت رکھنے والوں سے مخاطب ہوں۔ جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ امریکہ کا جو یار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی، جناب لیاقت بلوچ صاحب سیکرٹری جنرل، عہدیداران جماعت اسلامی، طلباء، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ مجھے یہاں جا کر بہت خوشی ہوئی ہے اور میں جماعت اسلامی کے عہدیداران کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور اتنا شاندار استقبال کیا۔ میری ہمیشہ سے جماعت اسلامی کے ساتھ انسیت رہی ہے۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھا کراچی میں، اس وقت بھی میں ان سے بہت محبت کرتا تھا اور اب بھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جماعت میں متوسط طبقے کے لوگ ہیں، نہ جاگیردار ہیں، نہ لٹیرے ہیں، نہ ڈاکو ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔ ان میں سے کسی بھی لیڈر پر آج تک یہ انگلی نہیں اٹھائی گئی کہ انہوں نے بے ایمانی کی، جھوٹ بولا یا کسی قسم کی مالی بددیانتی کی، بینک وغیرہ کا ڈیفالٹ ہے، وہ اس قسم کی کوئی الزامات ان پر نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ان کا ایک ہی مقصد رہا ہے، دین کی خدمت کرنا، ملک کی خدمت کرنا، ملک کی حفاظت کرنا، ملک کی حفاظت میں جان دینا۔ میرے تعلقات جماعت اسلامی سے میاں طفیل احمد مرحوم کے وقت سے، جس وقت وہ امیر جماعت اسلامی تھے، اس کے بعد سے قاضی صاحب بہت ہی مرحوم، بہت ہی پیارے دوست تھے، عزیز تھے، اور میرا ان سے بہت ہی کلوز یعنی قریبی رابطہ رہتا تھا۔ اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ میرے پاس تشریف لے آئے کرتے تھے اور ہم اکثر حالات حاضرہ پر، ملک کی سیاست پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ اب مجھے اس پر فخر ہے کہ جناب منور حسن صاحب کے اور لیاقت بھائی کے ساتھ میرے قریبی تعلقات ہیں، کلوز تعلقات۔ دیکھیے، اس وقت ملک جن مسائل کا شکار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب محبان وطن مل کر اس ملک کو ان خطرات سے نجات دلانے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے لاتعداد وسائل دیے ہیں، لاتعداد اعلیٰ دماغ دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اچھے اور نیک بندے بھی دیے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ملک بچا ہوا ہے۔ حالانکہ چوروں ڈاکوؤں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو تباہ کر دیں، لیکن آج تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور نہ ہی انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب ہوں گے۔ ہماری دونوں جماعتوں کے مقاصد ایک ہی ہیں، ہم نظریات ایک ہی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مل کر اس ملک کو ان مشکلات سے نکالیں کہ آئندہ الیکشن میں ہم ایسے امیدوار کھڑے کریں جن کو کہ ہم سپورٹ کر سکیں دونوں مل کر، اور ایک ایسی تعداد ممبران پارلیمنٹ لے آئیں جو کہ کم از کم اثر و رسوخ رکھے، اور یہاں پر جتنی دھاندلیاں ہوتی ہیں، بے ایمانی، چوری اور اس قسم کی جو باتیں جو رشوت ستانی، اس کو لگام دے سکے۔ اسی وجہ سے ہم نے آپس میں یہ اتحاد کیا ہے، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ ہم ایسے ساتھ مل کر آپس میں اس نیک کام میں شریک ہوئے ہیں جس کا مقصد ایک ہی ہے، پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا، اس کی خود مختاری کی حفاظت کرنا، اس کی ملک کو بچانا، افواج پاکستان کو اتنا طاقتور بنا دینا کہ دشمن جو ہیں اسے کانپنے لگیں اور کبھی جرات نہ کر سکے اس طرف اٹھانے کی۔ دیکھیے، آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے جب ملک کو بہت ہی سخت خطرات کا سامنا تھا، ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو اس وقت میں سب کچھ چھوڑ کر یورپ سے یہاں آ گیا تھا۔
صرف اس وجہ سے کہ مجھے اس ملک سے محبت تھی. میں 15 برس یورپ میں تھا. مجھے اس ملک سے بہت محبت تھی. میں نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا. میں 15 برس یورپ میں تھا. جو پاکستانی پاسپورٹ لے کر گیا تھا وہی پاکستانی پاسپورٹ لے کر آیا. مجھے لاتعداد ممالک کی شہریت کی پیشکش کی گئی. میں نے کوئی شہریت قبول نہیں کی اور مجھے کئی جگہ مکانات اور بنگلے بھی آفر کیے گئے, وہ میں نے قبول نہیں کیے. میں پاکستان میں بہت خوش ہوں. میرا ملک ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ, محب وطن ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم نے اس کو ایک ایٹمی قوت بنا دیا, ایک میزائل قوت بنا دیا, اور اب دشمن جو ہے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے. دیکھیے, میں نے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا اس ملک کی حفاظت کرنے کا. میں نے اس میں آپ کو ناکام نہیں کیا, نا امید نہیں کیا. اب ہم مل کر جماعت اسلامی اور ہماری جماعت مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام لے کر آئیں گے کہ جو اس ملک کی تقدیر بدل دے گا, حالت بدل دے گا. ہم اس کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی مملکت بنائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو وقت آ رہا ہے, اب جو وقت آ رہا ہے اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سخت محنت کریں. آپ لوگ نکل جائیں, صرف بیٹھ کر تقریروں سے گفتار کے غازی نہ بنیں. اب آپ کو کردار کا یعنی گھوم پھر کر محنت بھی کرنا پڑے گی, جانا بھی کر کے آپ گھر گھر جائیں, لوگوں کو اس پر قائل کریں کہ انہوں نے ووٹ دینا ہے, اچھے لوگوں کو ووٹ دینا ہے, نیک لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو ووٹ دینا ہے, تاکہ ہم آئندہ حکومت میں اپنی آواز بلند کر سکیں اور اس ملک کے جو حالت بگڑ رہے ہیں ان کو سدھار سکیں. چوروں کو چوری نہ کرنے دیں, ڈاکوؤں کو ڈاکہ نہ ڈالنے دیں, بینک لوٹنے والوں کو بینک نہ لوٹنے دیں, اور اسکیم کی جو فحاشی چل رہی ہے اس کو روک دیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم مل کر کر سکتے ہیں. ہمارے مقاصد دیکھیے دونوں پارٹی کے, تحریک تحفظ پاکستان, جماعت اسلامی کے, آپ مقاصد دیکھ لیجئے ایک ہی ہیں, ملک کی حفاظت, ملک کی بھلائی, عوام کی بھلائی, عوام کو تمام سہولتیں اور پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا. میں جماعت اسلامی کا, منور حسن صاحب کا, لیاقت بلوچ بھائی کا اور دوسرے جو عہدیداران ہیں ان کا تہہ دل سے گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور اتنا شاندار استقبال کیا. ہم ساتھ ہیں. اب آپ باہر نکلیے گا. کل سے آپ کا کام یہ ہے کہ گھر گھر جائیے, لوگوں کو اس پر قائل کیجئے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے, الیکشن کے دن گھر میں نہیں بیٹھنا ہے, ووٹ دینا ہے اور اچھے لوگوں کو ووٹ دینا ہے. آپ یہ ثابت کیجئے کہ پیسے سے ووٹ نہیں خریدے جا سکتے اور نہ ہی کوئی خرید سکتا, بلکہ نیک لوگ بھی ہیں, ایماندار لوگ بھی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. اور وہ آگے آ گئے تو انشاءاللہ اس قسم کی کوئی قسم کا کوئی غلط کام نہیں ہونے دیں گے. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اس ملک کی خدمت کریں اور ان تمام خطرات سے نجات دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ اسٹوڈنٹ نکلیں, جیسے ہی آپ کو جو ٹائم ملتا ہے ویکینڈ وغیرہ پر گھر گھر جائیں, لوگوں کو قائل کریں کہ جی آپ نے ووٹ دینا ہے, اچھے امیدواروں کو ووٹ دینا ہے, ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے جن کو جماعت اسلامی نامزد کرے, جن کو ہم نامینیٹ کریں, اور مل کر ہم ایسے لوگوں کی ٹیم لائیں جو اس ملک کی حالت بدل دے. اور ہم لوگ حالت بدل سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, ہم قابل ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, انشاءاللہ یہ ہم کام کر لیں گے. شکریہ بہت بہت.